جی پاکستانیوں، ریل بنانے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی چندہ نہیں، اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں، تاکہ آنے والے دور سے ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ ان فتنوں کی وجہ سے ہی ہم فرقہ فرقہ میں بٹیں، اور فرقے میں بٹنے کی وجہ دلوں سے نور نکل جانا ہے، اور دلوں سے نور نکل جانے کا مقصد ہم بکھر گئے، انہی کی طرح ہو گئے جس طرح سے عام لوگ ہیں۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے، اپنے نبی، آخری نبی، بے شمار نبی اتارے ہیں، 1,24,000، لیکن آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں تعلیمات دیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی انہی کی ہم نے دیکھنی ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اور اسی پہ ہم نے کامزن رہنا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جو اس پہ ایمان لائے وہ مسلمان، مومن، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے وہ جھوٹے اور زندیق ہیں۔ 28ویں روزے تک ہم پہنچ گئے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 28 روزے تک پہنچایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی روزے بھی خیر و عافیت سے گزریں۔ حکومت ہماری اتنے اچھے کام کر رہی ہے ہمارے لیے کہ ہر چیز مہنگی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ موضوع نہیں ہے، عید کے بعد دم دم مست کلندر شروع کریں گے حکومت کے بارے میں بھی اور ان کے ہینڈلر کے لیے بھی۔ تو آج یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا تو وہ بہت اچھا، اور جنہوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو انہوں نے صرف قرآن پاک پڑھا، اور اس کا ان کو ثواب ملے گا، وہ بھی آخرت کے اندر۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا فائدہ دے جاتا ہے، بات وہ سمجھ آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، اور اگر ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمارے کو سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 80 مرتبہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اور 165 مرتبہ 169 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دل کے متعلق، قلب کے متعلق قرآن پاک میں بتایا، اور ذکر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 269 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اس کے متعلق مسلمانوں کو، مومنوں کو آگاہی دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام 2650 دفعہ، اپنا نام، ذاتی نام یعنی کہ اللہ، اس قرآن پاک میں استعمال کیا۔ قرآن پاک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ایک دفعہ بھی آئی ہو تو ہم اسے ڈینائی کریں۔ ایک دفعہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے تو اس کے اوپر ہم نے اپنا سر خم کرنا ہے اور اس پر یقین لے کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سب سے زیادہ قرآن پاک میں استعمال کیا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے، باقی صفتی نام ہے۔ تو اس اللہ کے نام کی ہم نے ذکر کرنا ہے، اپنے سینے کے اوپر منور کرنا ہے، جس سے ہمارے دلوں میں نور بنے گا، اور نور کی وجہ سے ہم فلاح پا جائیں گے، اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بن کے سامنے آئیں گے قیامت والے دن، اور اسی نور سے ہماری پہچان ہوگی۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس، پہلی ہی اپنی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں، اور جو آخری ہے سورۃ الناس کے اندر وہ جن اور انسان کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ صرف اللہ کی تعریف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شروع سے اور آخر تک اپنی تعریف یعنی کہ اللہ کی تعریف کہلوانا چاہتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے، ہم امتی ہیں، مومن ہیں، تو ہمارا فرض ہے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کریں اس طرح سے جس طرح سے اس کا حق ہے، اپنے دلوں میں اللہ اللہ بسائیں، تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ اور فلاح ہم جب ہی پائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر، اللہ تعالیٰ کے سیدھے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے،
مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالم کا گریبان پکڑ کے اپنا حق مانگیں گے. ہم جب یہ کر سکتے ہیں جب ہم اندر سے مضبوط ہوں, ایمان کی طاقت ہمارے اندر موجود ہو. اور ایمان کی طاقت ہمارے میں جب ہی آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک با ترجمہ پڑھیں گے, حضور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے. انہوں نے جہاد کیا, اپنے نفسوں سے جہاد کیا, پھر ان ظالموں سے جہاد کیا جو ظلم کرتے تھے اور غلط نظام کی طرف عوام کو لے کے جا رہے تھے. ہم انہی کے اپنے رہبر کے نقش و قدم پہ چلیں گے جب ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں. السلام علیکم.